السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ آج پاکستان میں ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ ہم اس آڈیو میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فجر کی دوسری آیت ہے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد اسی ماہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی یہ دن اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ حضرات، بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہونے والی رغبت کی طرح ان دنوں میں بھی عمل کرنے کی، نیکیاں کرنے کی بڑی رغبت پیدا ہونی چاہیے۔ بڑی رغبت آج سے لے کر 13 ذو الحج کی شام تک۔ اللہ پاک کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہی ایام التشریق، ان دنوں سے مراد ایام تشریق یعنی اس مہینے کی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ یہ ابن عباس کا اثر معرفت السنن والآثار میں ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ جو 13 دن ہیں یہ کثرت اعمال کے دن ہیں۔ جو عمل بھی آپ کر سکتے ہیں، روزے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، تکبیرات کی صورت میں، جو عمل بھی آپ کے لیے ممکن ہے تلاوت قرآن مجید کی صورت میں، وہ عمل آپ کریں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام دنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن ذو الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ ان دنوں کی دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1133۔ اور سیدنا عبداللہ بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ سب سے زیادہ عظمت والا دن وہ قربانی والا دن ہے۔ وہ بھی ان 10 دنوں میں آخری دن ہے۔ قربانی والا دن سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ ثم یوم القر، اس کا معنی ہے اور اس کے بعد زیادہ فضیلت 11 ذو الحج کی ہے، قربانی والے دن سے اگلا دن۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگوں کی جہنم سے آزادی وہ عرفہ کے دن ہوتی ہے، جس کو ہم 9 ذو الحج کو شمار کرتے ہیں۔ 9 ذو الحج کو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی معروف روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سال میں نیکی کی سب سے زیادہ قیمت اور اہمیت اللہ تعالیٰ کے ان 10 دنوں میں لگتی ہے۔ سب سے زیادہ نیکی کی قیمت ان 10 دنوں میں لگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضور کیا دوسرے دنوں کا جہاد؟ دیکھیں، جہاد آج بھی مشکل عمل ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا جہاد بہت ہی مشکل عمل تھا۔ پھر جو جہاد صحابہ کرام نے کیا، تنگ دستی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، وہ تو بہت ہی مشکل عمل تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیا دوسرے دنوں کا جہاد وہ بھی ان دنوں کی نیکی کے مقابلے میں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک استثناء فرمایا کہ ہاں، ایک آدمی اپنا مال، اپنی جان لے کر
جہاد پر جاتا ہے، جو اس کے پاس مال تھا جان لے کر چلا گیا، اللہ کا کرنا خود بھی شہید ہو گیا، اور اس کا مال کوئی گھوڑا تھا، کوئی اور چیزیں تھیں، اسلحہ تھا، وہ بھی میدان میں رہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس کی واپس نہیں آئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا عمل پھر ان 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی 969 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، اعظم عند اللہ ولا احب الیہ، کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ترین اور محبوب ترین ہیں، ان میں جو نیک عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی عظمت والا اور بڑی محبت والا لگتا ہے۔ ان 10 دنوں کا کوئی اور دن نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ فاکثروا فیہن من تحلیل، لہذا زیادہ سے زیادہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ شعیب الارناؤت نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ چاند ایک احادیث تھیں، اور اقوال تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث رغبت دلانے کے لیے تو یہی کافی ہیں۔ بڑا عمل رہا ہے، سلف صالحین کا بڑا عمل رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ روایت صحیح بخاری میں تو معلق ہے، لیکن اخبار و مکہ للفاقہی اس میں متصل حسن سند کے ساتھ مروی ہے۔ تو ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو 2 صحابی تھے، یہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے۔ کان ابو ہریرہ وابن عمر رضی اللہ عنہما یخرجان ایام العشر الی السوق فیکبر الناس معہما لا یاتیان السوق الا لذلک، کہ یہ 2 صحابی بازار میں جاتے، اونچی آوازوں سے تکبیرات پڑھتے، لوگ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، رغبت دلانا مراد تھا، اور یہ بازار میں صرف اس مقصد کے لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو یاد دہانی کروائی جائے کہ یہ تکبیرات آپ نے پڑھنی ہیں۔ تو اس لیے حضرات ان 10 دنوں میں مطلب ہے کہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی اچھا عزم بنا لیں کہ آپ نے اتنے روزے رکھنے ہیں، آپ نے اتنا ذکر کرنا ہے، آپ نے اتنی تلاوتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا ہے، قربانی بھی انہی دنوں میں ہے۔ اور ان دنوں کی ایک فضیلت، عرفے کے دن کا روزہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وہ روزہ، ایک زندگی کا پچھلا سال اور ایک آنے والا سال۔ وہ جو یوم عرفہ ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں سے 9واں دن ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حج تو اس دفعہ خوش نصیبی پہنچیں گے، اللہ تعالی حرمین شریفین کو آباد فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آپ کے لیے اس مقدس مہینے کے پہلے 13 دنوں میں اور پہلے 10 دنوں میں آپ کو بڑا موقع دیا ہے، بڑا موقع دیا ہے۔ لہذا جس طرح رمضان کے اندر ماشاءاللہ آپ کے اندر ایک بڑی رغبت پیدا ہوتی ہے، اسی کے مطابق رغبت پیدا کریں، اعمال کریں، اور وقت ضائع نہ ہونے دیں، وقت ضائع نہ ہونے دیں۔ ان دنوں میں آپ کی نیکی کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی بہترین قائد اور خلیفہ عطا فرمائے جو ہماری اصلاح کرے، جو ہماری قیادت کرے، تاکہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔